ہر عمل کے اندر، ہر دکھ تکلیف اور پریشانی کے اندر ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیکھنا ہے۔ اس موقع میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے یا صحابہ کا کیا طریقہ ہے، اس عمل کو، اس وقت کو اس طریقے پر گزاریں گے، اس میں برکت بھی ہوگی، وہ ہمارا دین بھی ہوگا۔ 2 دن کے بعد پھر 14 اگست، اس دن کو پاکستان کی عوام آزادی کے طور پر مناتی ہے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات کو سمجھ آئیں گی، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ اسلامی فلاحی مملکت، پہلا اس کے ساتھ لفظ اسلامی ہے، پھر اس کے ساتھ دوسرا لفظ فلاحی ہے، تیسرا اس کے ساتھ لفظ ریاست ہے۔ یہ لفظ 3 ہیں، لیکن اگر ان 3 لفظوں کے معنی وزیر اعظم سے پوچھو اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا، جنرل سے پوچھو اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا، کمشنر سے پوچھو اسے بھی نہیں پتہ ہوگا، ڈپٹی کمشنر سے پوچھو اسے بھی نہیں پتہ ہوگا، اوپر سے نیچے آتے جو ضلعی سطح پہ جو وزیر اعلیٰ ہے، یہ سارے ان سے پوچھو بھائی اسلامی فلاحی ریاست یہ ہے کیا چیز، کیونکہ پیچھے اس کے ساتھ جو لاحقہ لگا دیا ہے وہ اسلامی لگایا ہے۔ تو 1400 سال پیچھے جائیں، وہاں پر اسلامی ریاست جس کو کہا جاتا ہے اسلامی ریاست مدینہ یا ریاست مدینہ کا تصور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، جی ریاست مدینہ، ریاست مدینہ۔ تھوڑا سا آج اسی عنوان پہ اللہ نے مجھے کچھ عرصہ پہلے توفیق دی تھی، تو میں نے ایک مقالہ لکھا تھا، جس مقالے کو اللہ نے اتنی پذیرائی دی کہ یہ صدارتی ایوارڈ کے لیے منتخب ہوا تھا، اور صدارتی ایوارڈ اس پر مجھے اللہ نے عطا کیا تھا۔ اب یہ جو اسلامی ریاست تعلیمات نبوی کی روشنی میں ہے، اس تھوڑی باتیں عرض کروں گا، عنوان تو بہت بڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، آپ نے سب سے پہلی جس چیز کی بنیاد رکھی وہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے قباء کے مقام پہ مسجد کی بنیاد، اور پھر مدینہ منورہ میں آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے میں جو امت کو آپ نے پیغام دیا وہ عدل کا دیا۔ کس کا دیا؟ عدل کا دیا۔ وہ کیسے؟ یہ جگہ جو خریدی گئی یہ یتیم بچوں کی تھی۔ کن کی تھی؟ یتیم بچوں کی تھی۔ وہ بطور ہدیہ، بطور تحفہ اس جگہ کو دینے کے لیے تیار تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس جگہ کو مفت نہیں لیں گے آپ سے، اس جگہ کو خریدا، خرید کر ان کی رضامندی سے خریدا، اور پھر ان کو پیسے ادا کیے۔ ایک تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور دوسرا اقوام عالم کو عدل کا پیغام دیا، انصاف کا پیغام دیا، اور پھر اس کی تعمیر میں حضور خود شریک ہوئے۔ اینٹیں لگا رہے ہیں، گارا بنا رہے ہیں، گارا لگا رہے ہیں۔ جہاں صحابہ اس کی تعمیر میں شریک ہیں، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی شریک ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کا جو ہیڈ کوارٹر آپ نے مقرر کیا وہ مسجد نبوی کو مقرر کیا۔ اور اسلامی ریاست جب قائم ہوتی ہے، اس میں جو پہلی چیز جس کی بنیاد رکھی گئی وہ شورائی نظام رکھا گیا، کہ کوئی فیصلہ جب ہوتا تو وہ شورا کے اندر رکھا جاتا۔ شورا کے اندر جن لوگوں کو منتخب کیا گیا اس کا کرائٹیریا یا اس کے اوصاف بھی حضور علیہ السلام نے بتائے۔ اگر کسی منصب کے لیے تم کسی کا تقرر کر رہے ہو، اللہ نے ان کے اوصاف بتا دی، حضور نے بھی بتا دی کہ اس اوصاف کا حامل شخص اگر اس کے اندر یہ اوصاف ہیں، اس کو یہ منصب عطا کرو۔ جس منصب کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا اس کے ساتھ ایک اور شعبہ قائم کیا جس کو احتساب کا شعبہ کہا گیا ہے، کہ فوری احتساب۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس منصب کے لیے آپ کو منتخب کیا، آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے، آپ کی ضرورت اس وظیفے سے پوری ہوگی، اس وظیفے کے علاوہ کوئی اور چیز لینا ہدیہ
اس منصب کی وجہ سے آپ کو ہدیہ ملے گا، وہ ہدیہ آپ کا ذاتی ہدیہ نہیں ہے۔ تحفہ آپ کو پیش کیا جائے گا، وہ تحفہ بھی آپ کا تحفہ نہیں ہے، اگر آپ کو جو تحفہ مل رہا ہے وہ اس منصب کی وجہ سے، تو یہ گویا کہ آپ کو نہیں دیے جا رہے، اس منصب کو دیے جا رہے ہیں، اور یہ منصب امانت کس کی ہے؟ عوام کی ہے، لہذا یہ بیت المال کا حق ہے۔ اس کے علاوہ پھر ان کا احتساب کس انداز سے، آمدن اور اثاثوں کو چیک کرنا کہ جس وقت منصب دیا گیا تو ان کے اثاثے یہ تھے، ان کی آمدن یہ تھی، اس وقت یہ کہاں پر کھڑے ہیں، ان کے اثاثے کہاں ہیں، کدھر سے آئے، کس طریقے سے آئے، کہاں سے لے کر آئے۔ ایک بہترین نظام عدل کا قائم کیا۔ تو پہلا جو نظام مقرر کیا وہ شورائی نظام مقرر کیا، شورا کے اندر لوگوں کو ڈالا گیا، اس کے اندر بات چلتی، مشورہ چلتا، وہ امر مشورہ بینہم، اللہ کو حکم ہے جب کوئی معاملہ طے کرو تو آپس میں مشورے کے طور پر طے کرو۔ پہلے اس بات کو لیا جاتا، پھر مشورہ ہوتا، اور پھر اس کو قانون بنا کے، اس کو قرآن حدیث کے مطابق جو قانون ہوتا، پھر اس کو آگے حکم صادر کر دیا جاتا کہ اب یہ قانون جو شریعت کے مطابق ہے۔ دوسرا بنیادی عنصر عدل کا قائم، عدل کے لیے اصول وضع کیا، ہر وقت، ہر جگہ، ہر انسان کی رسائی اور آسان اور فوری اس کے اوپر فیصلہ، امیر غریب اس کے اندر برابر ہے، رنگ نسل قوم قبیلہ سب کے لیے برابر ہے، کوئی اونچ کوئی نیچ اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر ہزاروں مثالیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پوری اسلامی لشکر کے جنرل ہیں، آپ جنرل کا عہدہ ہے آپ کے پاس، اور آپ کی کمان میں اسلامی فوج لڑ رہی ہے اور علاقوں کو فتح در فتح کرتی چلی جا رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق مدینہ میں، مدینہ دارالحکومت ہے، آپ دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ایک عام سے صحابی ہیں، اور عام سے صحابی کو ایک خط دیتے ہیں، اور خط اس کو کہتے ہیں اس کو جا کر سعد بن ابی وقاص کو دینا اور اس کو کہنا کہ تو خود کھول کر پڑھ۔ یہ صحابی مدینہ منورہ سے چلتے ہیں، جا کر وہاں پہنچتے ہیں، اور مسلمانوں کا جنرل، مسلمان فوج کا جنرل چیف، آپ جا کر اس کو خط دیتے ہیں، سعد بن وقاص خط پڑھتے ہیں، اس خط کے اندر لکھا ہوتا ہے یہ جو صحابی خط لے کر آئے ہیں آپ کو معزول کیا جاتا ہے، اور آپ کی جگہ پر اس صحابی کو جنرل مقرر کیا جاتا ہے۔ اے سعد، اگر تو اس صحابی کے ماتحت لڑنا چاہتا ہے تو تجھے اجازت ہے، اگر تجھے یہ بات گراں محسوس ہوتی ہے کہ پہلے تو کمانڈر اور جنرل تھا، اب میں اس صحابی کے نیچے کیسے لڑوں گا، تو مدینہ واپس آ جا۔ حضرت سعد خط پڑھتے ہیں اور اس صحابی کو اپنے سامنے بلا کر اعلان کرتے ہیں مجھے معزول کر دیا گیا ہے اور ان کو جنرل بنا دیا گیا ہے، اور آپ بحیثیت سپاہی ان کے ماتحت لڑتے رہے۔ کسی نے صحابی نے پوچھا آپ پہلے جنرل تھے اب عام سپاہی ہیں، آپ کے اندر پہلے اور اب میں لڑنا کوئی مشکل نظر آ رہا ہے؟ آپ نے عجیب جواب دیا، پہلے بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں۔ عہدے نہ پہلے عہدے کے لیے تھا نہ اب عہدے کے لیے، پہلے بھی میں کس کے لیے لڑ رہا تھا؟ اللہ کے لیے، اور اب بھی اللہ کے لیے۔ لہذا جو کیفیت پہلی تھی وہ کیفیت ایسی ہی تھی۔ اس کے علاوہ مصر کا گورنر، ان کے بیٹے کی شکایت گئی مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ بلایا گیا، جب بات چلی تو شکایت کرنے والے کے ہاتھ میں مصر کے مسلمان گورنر نے کوڑا دیا اور کہا کہ تجھے حق ہے میرے بیٹے کے اوپر، جیسے تو چاہے کر۔ سستا انصاف اور فوری انصاف، اور اسی وقت، اور جس معاشرے میں عدل ختم ہو جاتا ہے، جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جاتا ہے، وہاں نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ لاکھ قانون بنائیں امن کے، کہ معاشرے میں امن ہو، آپ لاکھ قانون بنائیں، معاشرہ ایک فلاحی مملکت اور فلاحی ریاست بنے، جب تک اس معاشرے میں عدل فوراً نہیں ہوگا وہ معاشرہ کبھی کامیاب، وہ ریاست کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ آپ فلاحی مملکت کے لیے فلاح کے آپ اصول بنا رہے ہیں، آپ معیشت کو مستحکم کر رہے ہیں، وہاں ڈاکہ زنی بھی عام ہے، جو آتا ہے چاہ کر تاجر کو لوٹ لیتے ہیں، جو آتا ہے لوگوں کی قسطوں کو پامال کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جہاں فوری عدل نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، گرفت مضبوط نہیں ہوگی، عدل فوراً نہیں ہوگا، پولیس نے پکڑا اور اگلے دن پھر وہ رہا ہو کر اور وہ چور اور وہ ڈاکو دناتا پھر رہے، اب اس معاشرے کے اندر عدل ہوگا، انصاف ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد پہلا شورائی نظام، پھر عدالتی نظام، اور اس کے بعد تعلیم کا نظام، یکساں تعلیم نصاب،
کہ اگر مدینہ منورہ کے اندر ایک بچہ بیٹھ کے جو تعلیم کا نصاب پڑھ رہا ہے، اگر اسلامی مملکت روم اور فارس کو فتح کر کے وہاں اگر تعلیم کے مکاتب قائم کرتی ہے، وہاں بھی وہی پڑھ رہا ہے اور یہاں بھی یہی پڑھ رہا ہے۔ ہمارا سو چھوٹا سا ملک ہے، سرکاری اسکول کا بچہ اور پڑھ رہا ہے، کیمبرج کا اور پڑھ رہا ہے، بیکن کا اور پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا اور اسلام آباد کے اندر چلے جاؤ تو وہاں ان کا اپنا ہی نظام ہے، اپنا ہی تعلیم ہے، اپنے ہی نخرے ہیں، اپنے ہی اصول ہیں۔ ایک شہر کے اندر کیا، ایک ضلع کے اندر یکساں تعلیمی نصاب نہیں۔ اس کے بعد خارجی امور، اس کے اصول وضع کیے، وزارت خارجہ، پھر وزارت داخلہ، اور پھر اس کے بعد مکان، کپڑا، روٹی۔ آپ تو یہ سنتے رہتے ہیں نا، مکان، کپڑا، روٹی، فلاں پارٹی کا یہ نعرہ تھا کسی دور میں کہ مکان، کپڑا، روٹی اور صحت، یہ چار چیزیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس ریاست مدینہ کے اصولوں کے اندر یہ تھا کہ جو مستحق مکان ہے ان کو مکان بنا کر دو۔ مواخات مدینہ اس کی بہترین مثال ہے، اس کا قائم کرنا اور کس طرح صحابہ کے درمیان اس کی تقسیم کرنا، اور اس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد میرے محترم دوستو، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ، وہ ہر مسلمان کو میں کہتا ہوں زبانی یاد ہونا چاہیے۔ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، ان اصولوں کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، بحیثیت ریاست کے، بحیثیت اسلام کے، بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت مذہب کے، بحیثیت قوم، بحیثیت ملت، بحیثیت کافر، ہر ایک کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول وضع کر دیے تھے کہ معاشرہ کیسے صحیح ہوگا اور کیسے امن اور اس کا گہوارہ بنے گا۔ اور اگلی بات عجیب ہے، ذرا کان کھول کر سننا، بیت المال کا قیام، کس کا قیام؟ وزارت خزانہ کا قیام۔ اب یہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو پوری ہوں گی کہاں سے ہوں گی؟ خزانے میں کچھ ہوگا تو پورا ہوگا نا۔ اب خزانے کے اندر کن کن چیزوں کے ذریعے سے محصولات حاصل کی جائیں گی؟ پہلی زکوٰۃ، صدقات، عشر، مال غنیمت، خمس، مال فہ، یہ 6 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے بیت المال کے اندر محصولات آ رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیکس کو حرام قرار دیا تھا۔ کس کو؟ ٹیکس کو حرام قرار دیا، اور یہ حدیث ہے باقاعدہ، اور آپ کی حدیث ہے، فرمایا جو حکمران اسلامی مملکت میں لوگوں سے ٹیکس وصول کرے گا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس کا مفہوم ہے۔ بخاری کی روایت ہے، یہ اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور آپ نے یہ ساتھ آپ نے ذرا جو اصول وضع کیے، ان اصولوں میں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں فرمایا کہ خزانہ کب خالی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا خزانہ اس وقت خالی ہوگا جن لوگوں کا تقرر کیا جا رہا ہے وہ اگر بددیانت ہو جائیں گے، وہ خیانت کرنے والے ہو جائیں گے، پھر یاد رکھو بھرا ہوا خزانہ بھی خالی ہو جائے گا۔ آپ بندر باٹ نہیں ہو رہی، چپڑاسی سے چھوڑو، اوپر سے تو چھوڑو، چپڑاسی سے شروع کرو، اس کا بھی جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ بھی اپنا ہاتھ مار رہا ہے۔ خزانہ بیچارہ کیا کرے؟ اب ٹیکس کی گنجائش سمنا، علماء نے بیٹھے اور کہا کہ اگر ریاست کو ٹیکس کی ضرورت پڑے، ریاست کو اگر ٹیکس لگانے کی ضرورت پڑے تو وقت کے حکمران ٹیکس کس وقت لگا سکتے ہیں؟ فرمایا وقت کا حکمران عوام پر ٹیکس اس وقت لگا سکتا ہے جب اعلیٰ طبقہ، حکمران طبقہ اپنے اندر سادگی لے آئے۔ کیا لے آئے؟ سادگی زندگی۔ آج تو حالت یہ ہے، عجیب ہے، اس نے عجیب منظر دیکھا، مملکت خدا داد پاکستان اسلامی فلاحی مملکت ریاست، اس کے وزیر بیٹھے ہوئے لان میں اور اے سی لگے ہوئے، کمروں میں تو ہم نے اے سی دیکھا کرتے تھے، اب حالت یہ ملک غریب ہے نا، ٹیکس لاؤ عوام ہوتے، اور ٹیکس لاؤ سادگی ہے کہ اور اے سی کتنے لگے دن؟ لان پہ لگے دن، کھلے میدان پہ لگے دن اے سی۔ یہ عیاشی کا حال ہے ان کا، اور عوام پہ یہ ٹیکس ڈال رہے ہیں۔ اور آپ خود دیکھو کمشنر ڈپٹی کمشنر کے لیے نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، فارچونر اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں، پوری میری توجہ رکھنا، یہ بہت ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ اسلامی فلاحی مملکت کی ریاست ہے، چلتے چلتے پھر میرے محترم دوستوں ایک وقت اس اسلامی ریاست پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ خزانہ خالی ہو جاتا ہے، لوگ مقروض ہو جاتے ہیں،
در بدر بیکاری پھر رہے ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، پھر ایک زمانہ آتا ہے، سلیمان بن عبد الملک مرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ مسلمانوں کے مقرر ہوتے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ مقرر ہوتے ہیں، آپ کی خلافت 3 براعظموں کے آپ حکمران ہیں۔ ایک ملک پاکستان نہیں ہے، ایک ملک ہندوستان نہیں ہے، ایک چین یا رشیا جیسا رقبہ رکھنے والا ملک نہیں ہے۔ آپ کو 3 براعظموں کا حکمران بنایا جاتا ہے، آپ 3 براعظموں کے خلیفہ مقرر ہوتے ہیں، آپ حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالتے ہیں۔ آپ کی بیوی سلیمان بن عبد الملک کی بیٹی ہے، جس کا باپ بھی حکمران تھا، جس کے بھائی بھی حکمران تھے، آپ خلیفہ بنے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا، آپ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی فاطمہ کو کہا 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا، یا میرا انتخاب کر یا مجھ سے طلاق لے کر اپنے اس عیش و عشرت کی زندگی میں چلی جا۔ کہتی ہے نہیں، میں آپ کا انتخاب کروں گی۔ آپ نے کہا تجھے جو کچھ تیرے باپ نے دیا ہے، وہ تیرا باپ حکمران تھا، شاہی خزانے سے دیا ہے، سب کچھ واپس کر دے۔ آپ خلیفہ بنتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھو، اس وقت خزانہ خالی ہے، بے روزگاری عام ہے، لوگ بھکاری بن کے در بدر پھر رہے ہیں، وسائل عام، بدامنی عام ہے، یہ ساری چیزیں آپ حکومت سنبھالتے ہیں۔ اس وقت یہ عام تھی۔ سب سے پہلے بیوی کو کہا تیرے باپ نے خزانے سے دیا، اس کا ذاتی کچھ نہیں تھا۔ بیوی نے سارا زیور لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ کتنا وہ بنتا تھا، اس نے اٹھا کر واپس کر دیا۔ ایک کچا گھر ہے، وہاں آ کر آپ رہنے لگے۔ اس کے بعد میرے محترم دوستو، دوسرا کام آپ نے کیا کیا، وقت کے حکمران اور بادشاہ جس کو آپ جاتے ہیں نا، جب آپ جاتے پرانے زمانے میں بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے کہا خوش ہو گیا ہوں، اس کو 100 مربع زمین دے دو۔ بادشاہ کے پاس گئے، کہا اس کو اتنی شرفیاں دے دو، اس کو اتنا سونا دے دو، کہا یہ میرے خاندان کا ہے، اس کو منصب پہ لگا دو، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کو فلاں عہدہ دے دو، یہ دوست کا بیٹے فلاں عہدہ دے دو۔ دوسرا حکم صادر کیا کہ سابقہ حکمرانوں نے جن رشتہ داروں اور دوستوں کو منصبوں پہ قائم کیا، عمر بن عبدالعزیز سب کو معزول کرتا ہے۔ دوسرا کام یہ کیا۔ تیسرا کام، جس کو سرکاری خزانے سے جو کچھ ملا تھا وہ سارا واپس کر دو، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ عوام کا ہے۔ کسی کو زمینیں ملی، کسی کو مراعات ملی، کسی کو کچھ بھی ملا، فرمایا سارا واپس کرو۔ یہ 3 کام کیے۔ کہتے ہیں ان 3 کام کرنے کی وجہ سے خزانہ سارا دوبارہ بھر گیا۔ جو خالی خزانہ تھا وہ کیا ہو گیا، وہ بھر گیا۔ اب آگے چلو، آپ کی خلافت کا زمانہ 2.5 سال ہے۔ کتنے؟ خلافت کتنے سال رہی؟ 2.5 سال۔ اور حکومت کتنے علاقے پر ہے؟ 3 براعظموں پر ہے۔ اب اگلی بات سننا، مصر کا گورنر خط لکھتا ہے، کہتا ہے یا امیر المومنین، میرے یہاں پر جو بیت المال ہے یا جو خزانہ ہے، جو وہاں علاقے کا، جیسے ہمارا صوبے کا بجٹ علیحدہ ہوتا ہے، مرکز کا بجٹ علیحدہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہاں اتنے پیسے بچ گئے ہیں، مرکز کو بھیجوں یا کیا کروں؟ آگے سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خط لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اگر یہ پیسہ بچ گیا، وہاں تیرے علاقے میں جو لوگ قرض دار ہیں اور قرضہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی، حکومت وقت کے ان پیسوں سے ان کا قرضہ ادا کرو۔ گورنر خط لکھتا ہے، حضرت میرے علاقے میں جتنے لوگ مقروض تھے ان کا قرضہ ادا کرنے کے بعد یہ پیسے بچے۔ پھر خط لکھا، فرمایا آپ کے علاقے میں جو لڑکے اور لڑکی بالغ اور شادی کے قابل ہو گئے، رشتے طے ہو چکے ہیں، ان کے پاس اگر شادی کا خرچہ نہیں ہے، ان پیسوں سے ان کی شادی کرواؤ۔ گورنر خط لکھتا ہے، یہ کام بھی ہو چکا ہے۔ تیسرا فرمان جاری ہوتا ہے، فرمایا اس طرح کرو کہ پھر کاشتکار جو ہیں ان کے لیے آسان اقساط پر یہ قرضہ دے دو بلا سود۔ کہتے ہیں یہ کام بھی ہو چکا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کہتے ہیں 2.5 سال کے عرصے میں زکوٰۃ دینے والا پھرتا تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اور گھر کی حالت بھی بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے۔ آپ گھر میں آتے ہیں، 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد عید ہے، بچے رو رہے ہیں۔ بیوی فاطمہ سے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا 4 دن کے بعد عید ہے، گلی اور محلے کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، وقت کے خلیفہ کے پاس بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں۔ کہا تجھے پتہ ہے میں جو وظیفہ لیتا ہوں
اس سے بمشکل گھر کا خرچہ چلتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں ان کے لیے کپڑے لوں۔ فرمایا بیوی کہتی ہے پھر ایک کام کریں، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لے۔ آپ نے کہا یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ وزیر خزانہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر اس کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں، وہ آگے سے عجیب بات کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے میں تو آپ کا حکم ہوگا آپ کو پیسے دے دوں گا، لیکن ایک بات کی گارنٹی مجھے دیں، آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی چیخ نکلی، آپ داڑھ مار کر رونے لگے، کم من مقبل لا یقبلہ کم من مستقبل لا یقبلہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سورج نکلتا دیکھتے ہیں غروب ہوتا نہیں دیکھ سکتے، جو سورج غروب ہوتا دیکھتے ہیں نکلتا نہیں دیکھ سکتے، تہہ خاک چلے جاتے ہیں۔ بیٹوں کو کہا صبر کرو صبر کرو، آگے تمہارے لیے نعمتیں ہیں۔ آپ جب فوت ہوئے تو اب آپ کا جنازہ اٹھا، آسمان سے ایک پرچہ آیا اور سیدھا سینے پہ آیا، لکھا تھا برات من اللہ لعمر بن العزیز من النار۔ یہ اللہ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے آگ سے چھٹکارے کا پروانہ ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں میرے محترم دوستو۔ اب ہندوستان کی طرف آ جاؤ، یہ متحدہ ہندوستان ہے، توجہ میری طرف رکھنا۔ آخری مغل بادشاہ ایسٹ انڈیا کمپنی، گورا اور انگریز یہاں قدم جماتا ہے، تجارت کی نیت سے آتا ہے اور تجارت کی نیت سے قبضہ کرتے کرتے میرے محترم دوستو مسلم حکمران کیا ہو جاتے ہیں؟ کمزور ہو جاتے ہیں، انگریز ہندوستان پہ قابض ہو جاتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی چلتی ہے، حضرت حسین احمد مدنی، مولانا جعفر تھانیسوی، میرے محترم دوستو یہ وہ مرد کلندر تھے جنہوں نے اس وقت فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حسین احمد مدنی کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، انگریز کی عدالت میں لے جایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان منت کر رہے ہیں، حضرت آپ کا وجود بڑا قیمتی ہے، آپ موقف تبدیل کر دیں، آپ لچک پیدا کر دیں۔ آپ نے فرمایا 18 سال روزہ رسول پر بیٹھ کر میں نے پیغمبر مصطفیٰ کی حدیث پڑھائی ہے، میں حضور کو کیا منہ جا کر دکھاؤں گا؟ تو جان جاتی ہے تو جانے دو۔ انگریز کی عدالت میں آئے، آپ کے ساتھ آپ کا کفن بھی تھا۔ انگریز نے کہا تجھے پتہ ہے تو نے کیا کیا؟ فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے، میں کل بھی کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ انگریز جج نے کہا تجھے پتہ ہے تیری موت کیا ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے میری موت سزائے موت ہے۔ اور انگریز نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں کفن ساتھ لے کر آیا ہوں۔ انگریز جج نے کہا تجھے پتہ ہے جسے ہم پھانسی دیتے ہیں اس کا کفن بھی ساتھ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جس انگریز کی ساری زندگی مخالفت کی اس کا کفن پہن کے مدنی قبر میں نہیں جا سکتا۔ انگریز نے فیصلہ لکھا، آپ مسکرانے لگے۔ انگریز پوچھتا ہے پھانسی سے لوگ ناخوش ہوتے ہیں، تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا ہم وہ قوم ہیں جو مرنے سے بھی نہیں ڈرتے۔ انگریز کو یہ خوشی بھی نہ بھائی، اس نے سزائے موت کو عمر قید میں بدلا اور آپ کو کالے پانی کی سزا ہوئی۔ جعفر تھانیسوی، مولانا عزیر گل، جڑا والا کا میدان 1857 کی میرے محترم دوستو اپنوں نے غداری کی، تحریک ناکام ہوئی۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ہر درخت کے نیچے ایک عالم کو ذبح کیا گیا، سور کی چمڑیوں میں بند کر کے علماء کو تپتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا، قرآنی مکاتب کو ختم کرنے کی کوشش کی، حفاظ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ میرے محترم دوستو بات بہت لمبی ہے، آزادی کی تحریک چلتی رہی، پھر زور پکڑا، چلتے چلتے مسلم لیگ آتی ہے، پھر کانگریس آتی ہے۔ میرے محترم دوستو 14 اگست 1947 کو میرے محترم دوستو ملک خداداد کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کی اگلی بات ہے میرے محترم دوستو کہ کچھ علماء ایسے تھے جن کا موقف یہ تھا انگریز اس ملک کی تقسیم نہ کرے، فی الحال انگریز سے چھٹکارا ادا کرو، یہ واپس چلا جائے، یہ ملک مسلمانوں سے لیا تھا، یہ مسلمانوں کو واپس کریں، ہم اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ انگریز کون ہوتا ہے اس کا فیصلہ کرنے والا؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب آزادی مل گئی، ملک خداداد حاصل ہو گیا، آپ ذرا تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں، آج کا نوجوان یہ 14 اگست کو گل چھڑے اڑاتا ہے، میرے محترم دوستوں رقص اور موسیقی کی محفلوں میں جاتا ہے۔ ارے جا 14 اگست 1947 کے مناظر کو دیکھ، امرتسر، لدھیانہ، گرداسپور، میرے محترم دوستوں بس قسمتی تھی، یہ حصہ ہم سے کٹ گیا، یہ انڈیا کی طرف چلا گیا۔ وہاں کے لوگ میرے محترم دوستوں اس پاک فضاؤں میں آنے کے لیے میرے محترم دوستوں بڑے بڑے نواب، ایسے لوگ جس نے ہجرت کر کے پاکستان کے لیے لکھا ہے، پاکستان کی تاریخ ہند میں لکھا ہے، ابلتے ہوئے دودھ گھروں میں چھوڑے، آباد زمینیں وہاں چھوڑی،
मेरे मोहतरम दोस्तों, आबाद घर वहां छोड़े और यहां से ये लुटे पुटे निकले, और जब ये वहां से निकले, कहते हैं कि दिल्ली से ट्रेन चलती थी, यहां इस्तकबाल के लिए लोग लाहौर के रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, वहां से ट्रेन आएगी, यहां इस्तकबाल करेंगे। कहते हैं अमृतसर, लुधियाना और गुरदासपुर से होती हुई जब लाहौर में ट्रेन पहुंचती थी, लोग अंदर जाते थे, कहते हुए जिंदा कोई नहीं मिलता था, कटे हुए बदन मिलते थे, सर तन से जुदाएं, औरतों के पस्तान काट दिए गए। मुसलमान बच्चियों ने, मुसलमान औरतों ने रास्ते में हिंदू और बलवाई इन ट्रेनों पर हमला करते, मुसलमान बच्चियों की इज्जतों को तार तार करने की कोशिश करते। मुसलमान बच्ची अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने गले पे छुरी चला देती थी, अपनी इज्जत को बचाने के लिए बच्चियों ने कुओं में छलांगे लगाई। बाप मर गया, ट्रेन यहां पहुंचती है, बाप भी मर गया, मां भी मर गई, छोटा मासूम किसी तरह बच जाता है। ये आजादी के मतवाले यहां आए, सब कुछ छोड़ छाड़ के आजाद वतन में आए, सब कुछ कुर्बान किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, 10,000 नफूस जिन्होंने कुछ महीने में कुर्बानियां दी हैं, वतन अजीज हासिल होता है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे बताओ ना, आज 14 अगस्त आता है, मेरी गैरत मुझे इजाजत देती है कि मैं बाजे लेकर बाजारों में फिरूं? मैं उन शहीदों की रूह को क्या जवाब दूंगा? कल क़यामत को मेरा गिरबान होगा, उनका हाथ होगा। हमने घरों को लुटा दिया, हमने अपने बच्चों को यतीम करा दिया, हमने अपनी बेबियों को बेवा करा दिया था। तुम्हारे लिए आजाद वतन और आजाद सांस लेना, इस मुमलकत को हासिल किया था, तुमने क्या किया इस अमानत के साथ? इस दिन के लिए कुरान पढ़ा जाए, नवाफिल पढ़े जाए, जिक्र की जाए, तलावत की जाए, सदकात किया जाए। बस ये नौजवान मोटरसाइकिल निकालता है, सलेंसर निकालता है, मेरे मोहतरम दोस्तों, बस ये कहते हैं आज़ादी है, यही आज़ादी का नाम है। बस बाप का पैसा है और कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, और वो पता नहीं हुआ बाजे हाथ में लिए हुए हैं, कई गाने लगे हुए हैं, कई क्या लगे हुए। ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी के साथ खिलवाड़ और मजाक है। आज का दिन 14 अगस्त हमारा सर सजदे में हो, रब्बा आज़ाद वतन को दे दिया है, लेकिन अवाम गुलाम है। हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम इब्ने गुलाम है। अगली बात, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, आप दिल्ली के चांदनी चौक पे खड़े हुए थे, जो लोग हिजरत करके आ रहे थे, आपने कहा देखो हिंदुस्तान के छोड़ कर ना जाओ। और उलमा के लोग कहते हैं, उलमा कांग्रेसी उलमा, जरा समझना उलमा का क्या मौक़िफ़ था। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को इन्होंने कहा था कि आप हमारी बात सुने, ये आपके साथ जो लोग लगे हुए हैं ये मुखलिस नहीं है, मुस्लिम लीग में जो लोग हैं ये मुखलिस नहीं है। याद रखना, ये पाकिस्तान नहीं होगा, ये चंद खानदानों की अय्याशी का अड्डा होगा। ये अल्फाज याद रखना। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान नहीं होगा, चंद खानदानों की अय्याशी का अड्डा होगा। कजलबाश, ममदून, टवाने, राजे, एक एक कौम का नाम लिया, जो उस दौर में अंग्रेज के कुत्ते नहलाते रहे, जो उस दौर में अंग्रेज की चापलूसी करते रहे, वही जब पाकिस्तान में आए, आज उन्हीं खानदानों का राज है या नहीं? देखो ना, अपने सूबे में देखो, जो अंग्रेज के टाउट थे वही आज हुक्मरान है। ये उनकी अय्याशी को अड्डा है ये पाकिस्तान। चंद खानदान इस मुल्क में अय्याशी कर रहे हैं, चेहरे बदलते हैं, निजाम वही है, निजाम वही है, लूट कसूट वही है। कहते इसे वोट दे दो, उसे वोट दो। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त नहीं है मेरे पास, मैं दर्द दिल आपके सामने रखता, मैं आपको बताता कि आला मनसब के ओहदों के लिए इंतखाब कैसा होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किन उसूलों को वज़ा किया था। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, मुल्क खुदादाद का हाल आप देख ले क्या हो गया, कहां से कहां हम पहुंच चुके हैं, किधर से किधर तक हम जा चुके हैं। रिश्वत आम है, लूट खसूट आम है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, महकमों में काम के लिए चले जाओ, खुदा की कसम हमारा वो मुल्क है, चंद लोगों के अलावा अक्सरियत की बात करता हूं, काम न करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं इस वतन में। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आप नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, हमारे अंदर कुव्वत इरादी होनी चाहिए, हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। बस जैसा आ रहा है वैसे चल रहा है, जैसे वो जालिम हुकूमत आती है चलती है, हम भी कहते हैं बस बहस मुबासे में वक्त जा रहा है, कोई इसका फॉलोवर है, कोई उसका फॉलोवर है, कोई किसी का नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस वतन के साथ मुखलिस हों। इसलिए 14 अगस्त जो आ रहा है, मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, देखो
اس کے اندر یہ جتنے گلچھڑے اڑائے جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ نکلنا، اور ون ویلنگ کا مسئلہ سمجھو، علماء نے ون ویلنگ کی موت کو خودکشی قرار دیا ہے، اس کو کیا کہا؟ حرام موت قرار دیا ہے۔ اب دیکھو یہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور حیران ہوتے ہیں انسان، کبھی ہم جا رہے ہوں کوئی نوجوان ایسے گزرتا ہے، دل بھی روتا ہے، مر تو یہ جائے گا، پیچھے کون روئے گا؟ ماں باپ روئیں گے۔ کل کا دن ہے، کل ہمارے مدرسے کا طالب علم 3 سال ہمارے پاس رہا، 21واں پارہ، اس کا 21ویں پارے کا کل وہ آخری سبق سناتا ہے، اور اس کے قرآن پہ تاریخ لکھی ہے 10 آگے اگست کا مہینہ 2023، اور استادوں نے کہا کہ ہفتے کو آ کر تو 22واں پارہ شروع کرنا۔ ہمیں کل اطلاع آئی کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے یہ بچہ جا رہا ہے، اللہ اس کے والدین کو صبر نصیب فرمائے۔ کل قیامت کو میرے محترم دوستوں قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ ایک ہماری اولاد ایسے ہو، اور ایک ہے بس موٹر سائیکل اڑا کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے اٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوئی ہوتی تھی، کہتے ہیں حضور ایسے قدم رکھتے کہ میری وجہ سے عائشہ کی نیند خراب نہ ہو، میری وجہ سے عائشہ کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ تو بازاروں میں اور کہاں کہاں جا رہے ہیں، الامان والحفیظ۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آپ جہاں تک اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، انشاءاللہ نیت کرتے ہیں 14 گز کا دن کیسے گزاریں گے جی؟ نفل پڑھتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے، اور یہ دعا کرتے ہوئے، یا اللہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ان کی نسلوں کو تباہ کر دے، جنہوں نے اس ملک کو مقروض کیا ربا ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ ہمیں نیک دیانتدار حکمران، اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہم نیت کرتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کی، یا اللہ تو اس ملک کو دیکھ، ان شہداء کو دیکھ، ان کی قربانیوں کو دیکھ، ہمیں آل خیر حکمران نصیب فرما۔ اللہ پاک اس وطن کی حفاظت فرمائے، آزادی کی قدر و قیمت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔